الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اور تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ اور اس کی لاسٹ سورۃ التحریم، اس کی ایک آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے پچھلے جمعے بھی رکھا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، اور اس جہنم پہ رب العالمین نے جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ فرشتے ایسے ہیں، سخت غصے والے ہیں، رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام وہ کرتے ہیں جس کا رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام 28واں پارہ ہی ہے، سورۃ المنافقون ہے۔ رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، ہلاک نہ کر دیں، تباہ و برباد نہ کر دیں۔ اور سن لو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال کی محبت میں آ گیا، اولاد کی محبت میں آ گیا، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، رب کو یاد کرنے سے اس نے آر محسوس کی، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اس مال اور اولاد نے اپنی محبت کے اندر اتنا گرفتار کر لیا ہے کہ یہ رب کو بھول گیا، تو فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے مال سے بچائے، ایسی اولاد سے بچائے کہ جس مال کے آنے کے بعد یا جس اولاد کے آنے کے بعد انسان ناکام ہو جائے، انسان خسارے کا سامان لے آئے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنے مالوں کو اور ہمیں اپنی اولادوں کو جس طرح قرآن اور حدیث نے ہمیں کمانے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ اور سنبھال کے رکھنے کا طریقہ یا خرچ کرنے کا طریقہ جو ہمیں بیان کیا ہے، رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا کہ یہ مال ہلاکت کا سبب کیسے ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے جمعے ہم نے بات کی ہے۔ اولاد ہمارے لیے ہلاکت کا سبب کیسے ہے؟ جب مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، مال اگر حلال طریقے سے نہیں کمایا گیا تو یہ ہلاکت ہے۔ مال اس نے کما لیا اور رب نے جو اس میں سے اس کا حق مانگا تھا یہ اس نے ادا نہیں کیا، یہ اپنے مال پر اتراتا رہا، اس میں غرباء کا، مساکین کا، مہاجرین کا اور دوسرے مسلمانوں کا
रब्बुल आलमीन ने हिस्सा रखा था, इसने उस हक को अदा नहीं किया जिस हक के मुतल्लक रब्बुल आलमीन कई मुकामात पर ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उन चीजों से जो हमने तुमको दिया है। अगर ये इंसान हलाल कमाता है, अगर ये इंसान हलाल खाता है, अगर ये इंसान अपने रब को राजी करने के लिए रब के दिए हुए माल में से खर्च करता है, तो ये माल उसके लिए हिलाकत नहीं है, बल्कि ये वो माल है कि जो इसकी आखिरत को चार चांद लगाने वाला। और इसी तरह वो औलाद, जिस औलाद की इसने तरबियत दीन के मुताबिक नहीं की है, बेलुगाम छोड़ दिया है, दुनिया तो दी है, कारोबार तो सिखाया है, लेन देन का मामला तो सब कुछ पता है, हिसाब किताब के मामले में बड़ा उसका ज़हन चलता है, लेकिन दीन के मामले में कोई पता ही नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी औलाद खुद भी हिलाकत में है और अपने वालिदैन के लिए भी हिलाकत का जरिया और सबब। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। हज़रात, बचना कैसे है? पिछले जुमे के आखिर में हमने सुना कि औलाद की तरबियत उस अंदाज से करेंगे जिस अंदाज से तरबियत मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। अब हमने गौर व फिक्र करना है कि जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने मेरी और आपकी रहनुमाई कैसे की है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज से करेंगे वो औलाद हमारे लिए फायदेमंद होगी, वो औलाद हमारे लिए नजात का जरिया होगी, वो औलाद हमारे लिए बाइस रहमत होगी, वो औलाद हमारे लिए शर्त निजात होगी। और कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिनके करने से वही औलाद उसके लिए हिलाकत का सबब बन जाएगी। गौर करना, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, जरा हमारे इल्म में इजाफा कीजिए, आप हमारी रहनुमाई कीजिए। पूछने का मतलब हम कुरान को देखेंगे, पूछने का मतलब हम अहादीस को देखेंगे। जब हमने कुरान और हदीस को देखा तो हमारा पहला पॉइंट जो शरीयत इस्लाम ने हमें बताया, शरीयत इस्लाम ने जो पहला पॉइंट हमें सिखाया औलाद की तरबियत के हवाले से, गौर करना है। अगर उसके मुताबिक मेरी जिंदगी गुजर रही है, अगर उसके मुताबिक मैं अपनी औलाद की तरबियत कर रहा हूं, अपने बेटे की या अपनी बेटी की तरबियत कर रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो गौर व फिक्र करें, आज इन पॉइंट को नोट करके जाएं जो तरबियत के उसूल, ज़ाबते, क़वाइद, कानून प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान से मेरे और आपके लिए और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए बयान कर दिए। पहला उसूल, पहला कानून मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला उसूल औलाद की तरबियत के हवाले से, मियाँ बीवी जब आपस में खलवत में हो, जब ये दोनों तन्हाई में हो, मुलाकात करने से पहले, मिलने से पहले मेरे और आपके पीर मुर्शिद ने एक दुआ सिखाई है। किस चीज का आगाज होने लगा है? औलाद की तरबियत का। मेरे और आपके पीर मुर्शिद फरमाते हैं, मियाँ बीवी जब खलवत में हो, तन्हाई में हो, अलग हो, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या करना है? दोनों, मियाँ भी पढ़ेगा और बीवी भी पढ़ेगी, दोनों दुआ पढ़ेंगे। दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह, अभी हम अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा करने लगे हैं, अल्लाह तेरे पाक नाम से इब्तिदा करने लगे हैं। अल्लाह हमें भी शैतान के शर से बचाना, और हमारा इस मिलने के बाद रब्बुल आलमीन जो तू हमें अता करेगा वो बेटा है या बेटी है, अल्लाह हमें भी और हमें जो तूने फल अता करना है, जो औलाद हमें अता करनी है, उसको भी शैतान के शर से महफूज रखना। तरीका बता दिया, पहला उसूल, पहला तरीका, पहला कायदा जो औलाद की तरबियत के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मियाँ बीवी तन्हाई में होते हैं, खलवत में होते हैं और मुलाकात होती है, अगर वो दुआ नहीं पढ़ते, नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? पढ़ने का फायदा यह है कि अल्लाह मियाँ बीवी को भी और आने वाली औलाद को भी शैतान के शर से महफूज कर लेगा। अल्लाह के नाम से एक नई जिंदगी की इब्तिदा हो रही है, अज़दवाजी जिंदगी कायम हो रही है अल्लाह के नाम के साथ। अगर कोई इंसान ये नहीं पढ़ता, खलवत के अंदर मियाँ बीवी जो कुछ कर रहे हैं, शैतान उसमें पूरे का पूरा हिस्सेदार होता है, शैतान का उसके अंदर हिस्सा मौजूद होता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब तरबियत शुरू हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहला पॉइंट क्या है? दुआ पढ़ें। दुआ सबको याद होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औरत उम्मीद से हो गई, औरत उम्मीद से हो गई, खुशखबरी आने वाली है,
خاندان کے اندر بات پھیل گئی. اب یہ جو عورت ہے جس کو رب نے امید لگائی ہے، اس عورت نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس کا جو خامد ہے اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. خامد کو حکم دیا گیا حلال کما کے لے کے آنا ہے، حلال اپنی بیوی کو کھلانا ہے، اور بیوی کو کہا گیا کہ تو نے حلال کھانا ہے، کیونکہ جو جو غذا تو کھائے گی تیرے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ غذا حلال ہے یا حرام ہے اس تک پہنچے گی. جو ماں کھائے گی وہی اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے اس کو دی جائے گی، وہی غذا اس کی غذا بنے گی. ماں کو حکم دیا گیا حلال کھانا ہے، باپ کو حکم دیا گیا حلال کمانا ہے. ماں کو حکم دیا گیا جب امید سے ہو جائے 5 نمازوں کی پابندی کرے. کتنی نمازوں کی؟ 5 نمازوں کی پابندی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تہجد کو وہ لازم کر لے، استغفار کی کثرت شروع کر دے، اس کی زبان پر ذکر و اذکار کی کثرت ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والی ہو، وہ رب کو یاد کرنے والی ہو، اس کی روٹین پہلے سے بالکل منفرد ہو جائے. تہجد نہیں پڑھتی تھی، اب پڑھنا شروع کر دے. نمازوں میں سستی ہو رہی تھی، اب 5 کی پابندی کرے. رب العالمین سے دعائیں کرے کہ اللہ وہ جو وقت آنے والا ہے زچگی کا، اللہ میرے لیے اس میں آسانی کر دے. یہ دعائیں کرے، رب سے تعلق اور رب سے تقرب کو بڑھائے. دوسرا اصول ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی آپ کی لاڈلی بیٹی نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب امید سے ہوتی تھی نا، جب امید سے ہوتی تھی، چکی چلا رہی ہوتی تھی، اس وقت ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جائے کہ یہ گندم کا توڑا اٹھائیں، وہ فلاں جگہ پہ چکی ہے وہاں پہ لے جائیں اور آٹا پسوا کے لے کے آئیں. گھر میں پتھر کی چکیاں رکھی ہوتی ہیں، تھوڑے تھوڑے دانے اس میں ڈالے جا رہے ہیں اور اس چکی کو گھمایا جا رہا ہے، آٹا بنایا جا رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہیں، دانے پیس رہی ہیں، آٹا بنا رہی ہیں، اور زبان پر کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آٹا گوندھ رہی ہیں تو زبان پر قرآن کا دوسرا مقام ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. آج ہمارے گھروں کی روٹین، نبی علیہ السلام نے جو تربیت کی تھی کہ اللہ کا نام لے کے زندگی کی شروعات کرنی ہے اور حلال کھانا ہے، اور اس وقت اس پوزیشن کے اندر عورت نے اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کر کے دکھا دیا. اللہ اللہ کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، مشکیزہ پکڑا ہے، کندھے پہ رکھا ہے، پانی لینے جا رہی ہیں، کنویں سے پانی لے کے واپس آ رہی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، دانے پیس رہی ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں قرآن ان کی زبان پر ہے، رب رحمان کا ذکر ان کی زبان پر ہے. رب العالمین نے جب اس طرح کی عورت کو اس زمین پر دیکھا تو رب العالمین نے پھر اس عورت کو ایک حسن عطا کیا اور دوسرا حسین عطا کیا. رب العالمین نے پھر ذکر و اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے رب العالمین نے 2 شہزادے جو عطا کیے، رب نے نوجوانوں کے جنت میں سردار بنا دیے. آج ہمارے گھروں کی کیفیت کیا ہوتی؟ ابھی دعاؤں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ابتدا سے ہی ہم غلطی پہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی امید لگتی ہے پھر تو ہمارے خوشی کے کیا کہنے. بس خوشی خوشی میں ہم ایسی زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے. اور پھر جب اولاد ہو جاتی ہے اور اولاد کے اوپر اللہ معاف کرے کوئی نہ کوئی پریشانی یا اس کے اعضاء میں نقص کی کمی، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر طرح طرح کی باتیں بنتی ہیں. چاند گرنے لگ گیا سی جی، سورج گرنے لگ گیا سی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی، جو کرنے والے کام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کاموں کو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ان کاموں کے قریب سے بھی نہیں گزرے. تو جب رب کے رسول کی باتوں کی مخالفت کریں گے تو کیا رب کی رحمتیں ملیں گی؟ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ دعا پڑھنی ہے، میاں بیوی نے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو جو تیسرا اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے، تمہارے گھر میں بچہ آ جائے، اپنے گھر کے کسی نیک فرد کا، اپنے گھر کے اپنے خاندان کے کسی نیک فرد کا
جھوٹا چھوڑا ہوا اس کو کھلاؤ. کیا کرنا ہے؟ جنوں سکی کہنے ہیں گٹی. اپنے گھر کے کسی اچھے انسان کا، کسی نیک سیرت اور نیک صورت انسان کا، اس کا جھوٹا یعنی کہ اس کا کھایا اور اس نے کچھ چھوڑا ہے، اس کا جھوٹا اس کو کھلاؤ. میرے نبی کا حکم ہے. تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ. ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ گروی ہوتا ہے، لہذا اس کا عقیقہ کرو. کتنے دن؟ 7ویں دن. فرمایا جب تمہارا بچہ یا تمہاری بچی 7 دن کے ہو جائیں تو عقیقہ کرو. عقیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقے کا طریقہ بھی بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للغلام شاتان، بچے کے لیے 2 بکریاں. عقیقہ کرنا ہے تو بچے کے لیے کتنی بکریاں؟ بکری ہو جائے، بکرا ہو جائے، دمبا ہو جائے، چھترا ہو جائے، 2 جانیں، 2 بکریاں یا بکرے. وللجاریۃ شاتن، اور بچی کے لیے 1 بکری. پر افسوس ہمیں آج تک اس بات کا علم ہی نہیں ہوا، ہم آج تک اس تذبذب سے باہر ہی نہیں نکلے. عقیقہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ اچھا چلو میرے 3 بچے ہو گئے، میں ایسا کرتا ہوں ایک بڑا جانور لے کے آتا ہوں. بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، میرا بھی ہو گیا، میری بیگم کا بھی ہو گیا، میرے بچے کا بھی ہو گیا، سارے کا عقیقہ ہو گیا. دین ہے، دین کو مذاق بنا لیا ہم نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جان. بچے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا. نبی علیہ السلام تو جان کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ جو 7 حصے والا مسئلہ ہے یہ کس موقع پہ آتا ہے؟ بولیں ذرا، مسئلہ کچھ بھی تو نال یاد کرو نا. یہ 7 حصوں والا معاملہ کب آتا ہے؟ قربانی کے موقع پہ. یہاں پہ بات عقیقے کی ہو رہی ہے، قربانی کی بات نہیں ہو رہی. قربانی کے موقع پہ اس جانور میں 7 حصے ہیں، گائے کے اندر 7 حصے ہیں، اونٹ کے اندر 7 یا 10 حصے ہیں. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے عقیقے کی. تو عقیقے کے لیے جو اصول، جو ضابطہ میرے پیغمبر نے بیان کر دیا ہے، ہم اس سے تجاوز کر کے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. ہم کہنے لو جی ایک بڑا جانور لے آؤ اور 7 حصے، اور نبی علیہ السلام جان کا ذکر کر رہے ہیں. 7 حصے تو کر لے، جان تو ایک ہی ہے نا، جان تو ایک ہی ہے نا. یا تو 7 جانیں لے کے آنا. اگر تجھے رب نے اتنی طاقت عطا کی ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 چھوٹے جانور خوبصورت ہوں. اچھا یہاں پہ دوندے کی شرط بھی نہیں ہے، یہاں پہ دوندے کی شرط نہیں ہے. قربانی کے جانور کے لیے دوندا اور اس کا کان کٹا نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا نہ ہو، جانور بیمار نہ ہو، لازر نہ ہو، کمزور نہ ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا نہ. عقیقے کے موقع پہ حکم یہ ہے کہ جانور اس طرح کا ہو کہ تمہارے دل کو بھا جائے، تمہارے دل کو پسند آ جائے، تمہاری آنکھیں دیکھیں اور اس کو پسند کر لیں. اور یاد رکھیں یہ آپ ایک امانت دینے لگے ہیں. کس کو؟ کس کو تحفہ دینے لگے؟ کس کو؟ اللہ کو. اللہ کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے. جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے بہتر لگے، اسی طرح کی بلکہ اس سے افضل چیز اللہ کے لیے پسند کرو. تو سبق یاد ہو جائے گا. بچے کے لیے کتنی بکریاں اور بچی کے لیے بکریاں، بکرے، دمبے، چھترے. بڑے جانور کا ذکر. کتنے اصول ہو گئے؟ 4. اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف جو میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بتایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے بال اتاریں اور اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کریں. چاندی صدقہ نہیں کر سکتے، جتنی چاندی کی اس وقت کے حساب سے قیمت بنتی ہے وہ آپ قیمت دے دیں. ضروری باتیں ہیں، ضروری. عقیقہ کرنا پنجابی زبان سے کہتے ہیں چانڈ لاؤ، بچے دی چانڈ. وہ بچے کے جو پہلے بال ٹن کروا کے اتارتے ہیں نا، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے بالوں کو اتارا جائے گا، ان کو تولا جائے گا اور بالوں کے وزن کے برابر اتنی چاندی یا اتنی چاندی کی رقم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو وہ دے دی جائے گی. کتنے اصول ہو گئے؟ 5. 6واں اصول میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو مجھے اور آپ کو بتایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے بچہ دیا ہے، اللہ نے تجھے بچہ دیا ہے، اولاد دی ہے.
اب اس کا ختنہ کروانا ہے. اب اس کا ختنہ پنجابی کی کہتے ہیں سنتا ہے بٹھاؤ جی انہوں بچے کا ختنہ کروانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, آقا علیہ السلام نے 5 چیزوں کو فطرتی چیزیں ذکر کیا. فطرت سے مراد کیا ہے کہ یہ فطرت ایسی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں, آقا علیہ السلام کی امت کے لوگوں پر ہی نہیں, بلکہ فطرت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی قومیں, جتنے نبی اور رسول پیغمبر آئے, یہ فطرت کی 5 چیزیں رب العالمین نے ان پر بھی پابندی سے لاگو کی تھی. وہ فطرت کی 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الختان, پہلی چیز کیا ہے؟ ختنے کروانا. بچہ 7ویں دن کا ہو جائے, اس کے سر کے بالوں کو اتار کے چاندی کے برابر, اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کریں, اور ساتھ میں کیا کریں؟ ختنہ کروائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فطرت میں سے 5 چیزیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ ختنہ کروانا. دوسری والاستحداد, استرے کا استعمال کرنا, زیر ناف استرے کا استعمال کرنا. اور تیسرا ونتف الابل, ابت, بغلوں کے بالوں کو نوچنا, اکھیڑنا. اب یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ حکم تو ہے اکھیڑنے کا, لیکن اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو اذیت ہوتی ہے, تو وہ ان کو مونڈ بھی سکتا ہے, ان کو کاٹ بھی سکتا ہے, لیکن مونڈنا اور مونڈنے سے زیادہ بہتر ان کو نوچنا. تیسری چیز وتقلیم الاظفار, اپنے ناخنوں کو, بولو, اپنے ناخنوں کو تراشنا, کاٹنا. وقص الشارب, وڈیاں وڈیاں مچھا رکھ کے دیسی گھیو جو انہوں نے تاؤ دے کے درزہ نہ بٹ دینا, نہیں, مونچھوں کو کٹوانا. یہ 5 چیزیں ہیں جو فطرت اسلام میں ہیں, اور فطرت اسلام میں ہی نہیں بلکہ پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی قوموں کو بھی رب العالمین نے یہی حکم دیا, ختنے کروانے کا, اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا, اپنے ہاتھوں کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا. حضرات اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیقے سے بات یاد آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ کب کیا تھا؟ حکم کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ 7ویں دن. سبق یاد رکھ لیں, حکم کیا ہے؟ 7ویں دن. افضل کیا ہے؟ 7ویں دن. لیکن اگر کوئی انسان 7ویں دن نہیں کر سکتا, گنجائش نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, اس کو جانور نہیں ملا, یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ابھی سہولت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, تو زندگی میں جب بھی رب اس کو موقع دے اس کو کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے زندگی کے 40ویں سال میں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد جو احکامات آئے, ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپ اپنا عقیقہ کریں. تو آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 7ویں دن افضل ہے, 7ویں دن کرنا حکم ہے. اگر گنجائش موجود نہ ہو تو پھر زندگی میں جب بھی موقع ملے, لیکن کرنا لازمی, نیت لازمی بنانی, چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرنا. چل یار کوئی نہیں, بچہ ہونا چاہتے ہو گیا, بچی ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور عقیقہ کرنا ضروری ہے, پیارے پیغمبر کا حکم ہے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات 7واں اصول اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ وہ اصول ہیں, یہ وہ ضابطے ہیں, یہ وہ قانون ہیں. اگر ان کے مطابق میاں بیوی سٹارٹ سے چلنا شروع کر دیں, سٹارٹ سے چلنا شروع کر دیں, تو انسان کی زندگی کیا, انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی پر رونق ہو جاتی ہے. 7واں اصول پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارا بیٹا یا بیٹی باتیں کرنا شروع کر دے, جب تمہارا بیٹا یا بیٹی باتیں کرنا شروع کر دے, اس کو سب سے پہلے کس کا نام یاد کرواؤ؟ سارے بولیں, کس کا نام یاد کروانا ہے؟ بچہ بولنے شروع ہوتا ہے, کوئی دادا دا کہتا ہے, کوئی بابا کہتا ہے, کوئی امی امی کہتا ہے, کوئی ابو کہتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ صحیح باتیں کرنی شروع ہو جائے, سمجھ آ رہی ہے اس کی باتیں, ماں باپ کو سمجھ آتی ہیں, کسی اور کو آئے نہ آئے, ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا بیٹا ہے یا اپنی بیٹی ہے, اس کو سکھائیں اللہ اکبر, اس کو سکھائیں لا الہ الا اللہ, اس کو سکھائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی زبان پر اللہ کی تسبیحات کے کلمات کو جاری اور ساری کرنے میں والدین کا پورا پورا ہاتھ ہونا چاہیے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج ایسا ہوتا ہے, آج تو ماں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ماما کب کہے گا, باپ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ بابا کب کہے گا, دادے کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ دادا کدو کہے گا, نانے نے یہ خوشی ہوتی ہے کہ نانا کدو کہے گا, نانی اپنی سوچا اپنی محبت لگی پھرتی.
بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ماں باپ کا ہے جنہوں نے تربیت نہیں کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. کہیں جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آیا، ان کے علاقے کا قریبی قبرستان ہے، وہاں سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا کہ جس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیں، کنجوسی نہ کرو. میں بڑی بہترین دعا کی تھی، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. قبر سے آگ نکل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بڑا حیران ہوئے اور اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کہتے ہیں، اے میرے موسیٰ جس طرف جا رہے ہو نا، جس کام سے جا رہے ہو اس طرف جاؤ، جب واپس آؤ گے نا پھر بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، واپس آئے تو آ کے دیکھا وہی جو قبر جس کے اندر سے آگ کے انگارے نکل رہے تھے نا، جس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا، اس قبر سے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. جاتے ہوئے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، واپسی آتے ہوئے قبر اس کی مہک رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں. اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کا مناقبین کہتے ہیں یہ جو قبر کے اندر انسان تھا نا، بڑا ہی گناہ گار تھا، بڑا ہی گناہ گار تھا، اور عذاب کے اندر اس کی میت مبتلا تھی، عذاب کے اندر اس کو رب نے مبتلا کیا تھا، لیکن یہ اپنا ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے چھوڑ کے گیا تھا. آج اس نے اپنی توتلی زبان سے پہلی مرتبہ میرا نام لیا ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر. اس نے یہ کلمات کہے ہیں، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کے باپ کو معاف کر دیا. اپنی زندگی سکھا جائے گی اپنی اولادوں کو. اگر اپنی قبر میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کو یہ سکھانا پڑے گا. اگر آپ اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جس کا قرآن نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر میں اور آپ بچانا چاہتے ہیں تو دا بابا اور ماں کی بجائے وہاں پہ بسم اللہ سکھائیں، وہاں پہ اللہ اکبر سکھائیں، وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات سکھائیں. اللہ ہمیں یہ تربیت کو سیکھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ام سلیم کا نام سنیں؟ سیدہ ام سلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیاں ہیں. ان کی شادی ہوئی ہے مالک بن نضر سے، جو کہ یہودی ہیں. ماں نبی کی ام سلیم جو ہے وہ نبی کی صحابیہ ہے، اور جو صحابیہ کا خامد ہے مالک بن نضر وہ یہودی ہے. رب العالمین نے ان کو اولاد عطا کی. انہوں نے نام رکھا، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ ام سلیم کے اور مالک بن نذیر کے، مالک بن نضر کے. باپ یہودی ہے اور ماں نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باتیں کرنا شروع کی نا، ایک دن ایسا آیا، انہوں نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کہتی ہے، یا انس کل بسم اللہ، کل بسم اللہ، کل بسم اللہ، بسم اللہ کہو گے تو روٹی ملے گی. لا الہ الا اللہ، کل لا الہ الا اللہ، کل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمات سکھا رہی ہے کون؟ ام سلیم. کس کو؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آج ہم کہتے ہیں یار لیتے چھوٹا جا بچہ ہے، وہ بڑا ہے گا تو سیکھ لے گا. جن لوگوں نے تربیت کی ہے نا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، ان لوگوں کی سوچیں یہ نہیں تھی کہ بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. باتیں کرنا سٹارٹ کی ہیں، چند باتیں کر رہے ہیں. ابھی والدہ نے کیا کردار پیش کیا وہاں پہ؟ اپنا تربیت کا حق ادا کر دیا ہے. اے انس بسم اللہ کہے گا تو یہ روٹی ملے گی، لا الہ الا اللہ کہے گا تو روٹی ملے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو روٹی ملے گی. مالک بن نضر جو یہودی ہے پاس بیٹھا کہتا ہے، ام سلیم خود بھی بے ایمان ہو، خود بھی بے دین ہو، اور میرے بیٹے کو بھی بے دین کر رہی ہو. خود تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے کون سے دین پہ چلنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا بھی بیڑا غلط کر رہی ہو. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد کو کہتی ہیں، میں تو ایک اللہ کے نام کی پہچان کروا رہی ہوں، میں تو جو حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں اس کا ذکر کر رہی ہوں. یہ اپنی زبان سے بسم اللہ کہے گا تو اس کو روٹی ملے گی. مالک بن نضر یہ کسی دوسرے علاقے میں گئے، وہاں پہ جا کے فوت ہو گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تھوڑے سے، تو اللہ احکم الحاکمین نے پھر کیسی عزتیں عطا کی. تربیت کا جب آغاز ہونے لگا تھا تب سے ہی اللہ کے نام سے ابتدا کی گئی ہے. اللہ کے نام سے بیٹا بسم اللہ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو روٹی ملے گی. آغاز جب ٹھیک ہوا تو پھر دیکھیں کہ رب العالمین نے اپنے بندے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کیسی عزتیں عطا کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بنا دیا.
اور نبی علیہ السلام کی رفاقت میں انہوں نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ گزارا. آپ احادیث کو ذرا کھولیں, کثیر تعداد میں محدثین نے جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو ذکر کیا ہے, ان کو بیان کرنے والے, ان کو روایت کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرات, ہمیں یہاں پہ سبق کیا ملا ہے کہ جب ہمارا بچہ یا بچی باتیں کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم نے سب سے پہلے کوشش کر کے ان کو اللہ کا نام یاد کروانا ہے, اللہ کا نام یاد کروانا ہے. اس کے بعد 8واں اصول تھوڑا سخت ہے, لیکن آج انشاءاللہ ہم نے اس باتوں کو مکمل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, صحیح بخاری کی روایت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اولاد کی تربیت صحیح کرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو, تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے مجھے اور آپ کو جو 8واں اصول اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارا بیٹا یا بیٹی 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو, ان کو نماز کا حکم دو. 9واں اصول پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, جب تمہارا بیٹا یا بیٹی 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں ان کو مارو. اسکولوں کے باہر کی لکھا ہوتا ہے مار نہیں, لیکن اس موقع پر نماز کے معاملے میں جو نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں نا پوری کائنات کے لیے, نماز کے معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی کی ہے, اتنی سختی کی ہے. فرمایا 7 سال میں اپنے بچے یا بچی کو نماز کا حکم دو, اگر 10 سال کے ہو جائیں نہیں پڑھتے ان کو مارو. کون سی نماز, کون سے نبی جو رحمت للعالمین ہیں, اس نماز کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں, اس کو میں کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے, میں اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کے باہر جاؤں اور ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو نماز کا ٹائم ہونے کے باوجود مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے. آپ نے فرمایا 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے ان کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتے. 10واں اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو مجھے اور آپ کو بتایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بچہ یا بچی 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو. 2 بھائی ہیں 10 سال کی ایج کے بعد, اب یہ 2 بھائی ایک بستر میں, ایک چارپائی پہ, ایک بیڈ پہ, ایک ہی صوفے پہ, ایک ہی کارپیٹ پہ اکٹھے, بولو پریشان ہو گئے ہو. کس کی بات بتائی ہے میں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس حوالے سے بیان کی جا رہی ہے؟ اولاد کی تربیت کے حوالے سے. فرمایا بہن ہے بھائی ہے 10 سال کی ایج ہو گئی ہے دونوں کے بستر الگ, 2 بہنیں ہیں دونوں کے بستر الگ, 2 سگے بھائی ہیں ان کے بستر الگ. اولاد کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ ان اصولوں کو آج اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھ لیں, اللہ کی قسم زندگی بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اندر جدائی پیدا کر دو, جدائی سے مراد ان کے بستر الگ کر دو. اور آج افسوس ہے, آج ہمارے بچے, آج ہماری بچیاں اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے, تعلیم لینے کے لیے جاتی ہیں, وہاں پہ آج تعلیم کے نام پہ مخلوط نظام ہے, جہاں پہ بچیاں بھی ہیں جہاں پہ بچے بھی ہیں, سارے آپس میں گٹ مٹ ہو کے بیٹھے ہیں. تو ذرا تصور کریں نا کہ ایک بچہ جو ابھی بلوغت کے مراحل پر قدم رکھ رہا ہے, ابھی وہ بلوغت میں پہنچا ہی ہے اور جاتے ہی اس کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پہ پڑ رہی ہے اور اس غیر محرم لڑکی کی کسی اور کے چہرے پہ پڑ رہی ہے, تو کیا یہ بچی یا بچہ اپنے باپ کا ادب کرنے والے ہوں گے؟ جو عزت, جو مرتبہ, جو مقام رب نے کہا ہے کہ تمہارے باپ کا ہے, یہ مخلوط نظام, کیا یہ ہماری اولادوں کی تربیت ویسے انداز میں کر سکتے ہیں؟ پھر نتیجہ ہمارے سامنے اس انداز میں آتا ہے کہ باپ ساری زندگی فیسیں دے دے کے مر جاتا ہے اور بیٹے کی زبان پہ یہ ہوتا تو میرے واسطے کیتا ہی کی ہے. باپ ساری زندگی اسی اولاد کی خاطر نہ اس نے اپنی جوانی کو دیکھا, نہ اس نے دھوپ کو دیکھا, نہ اس نے سائے کو دیکھا, نہ گرمی سردی کو دیکھا, نہ بارش آندھی طوفان کو دیکھا. اسی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے باپ نے ہر طرح کی قربانی دی. اور جب باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے عزت سے بلائے تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ نا جی نا, اس گھر میں اب تیرے لیے جگہ کوئی نہیں ہے. وہ باپ پھر وہاں سے روتا ہوا, سسکیاں لیتا ہوا, آہیں اور چیخیں مارتا ہوا نکلتا ہے اور اپنی زندگی کی جو ہم سفر ہوتی ہے اس کے سر کو چھپانے کے لیے پھر وہ کہیں نہ کہیں ٹکرے مارتا ہے. آج ہمارے تعلیمی اداروں کا نظام بھی اتنا بگڑ چکا ہے حضرات. ایک وقت تھا کہ جب ہمارے مدارس
جب ہمارے اسکول، جب ہمارے کالجز، جب ہماری یونیورسٹیاں وہ اس لیول کی تھیں کہ وہاں پہ بچے پڑھتے تھے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نظر آتی تھی. آج بچہ 4 دن کالج جاوے ہیں تو اسی حرکتیں چیک کر لو، ان کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ ہوا ہوتا ہے. اس کی باتوں کا انداز، اس کے لہجے، اس کے قول، اس کے جملے، اس کی ورڈنگ آپ ذرا نوٹ تو کریں. پھر استاد کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں، بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے تمیز نہیں، چھوٹے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے تمیز نہیں. حضرات ایک وقت تھا جب ہمارے مدارس کا نظام بہتر ہوتا تھا نا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نظر آتی تھی. مولانا ابراہیم سیال کوٹی نام سنا ہوگا، کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا اور ان کے مدرسے میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے، سارا دن شاگردوں کو صحیح بخاری پڑھاتے تھے. سید نذیر حسین سارا دن کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کا درس دیتے تھے شاگردوں کو. اور جیسے ہی رات ہوتی اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈالتے، اپنا منہ چھپاتے اور اسٹیشن پر چلے جاتے. وہاں پہ کلیوں کا کام کرتے، مسافر اترتے، ان کا سامان پکڑتے اور جو وہاں سے مزدوری ملتی اس مزدوری سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے. ایک دن ایسے ہی روٹین میں ایک نوجوان ٹرین سے اترا ہے، ہاتھ میں ایک بیگ ہے. یہ گیا جا کے اس کا بیگ پکڑا، بیٹے کہاں پہ جانا چاہیں گے؟ جی میں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے مدرسے میں جانا ہے. بیگ اٹھایا ہے، اپنے سر پہ رکھا ہے، آگے آگے چلنا شروع کر دیا. مدرسے کے دروازے پہ پہنچے، بیگ نیچے رکھا اور وہ لڑکا کہتا ہے بزرگوں کتنے پیسے ہو گئے؟ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ کون ہے؟ سارا دن صحیح بخاری پڑھانے والے. اب اس آنے والے کو پتا نہیں، کہتے کون سے پیسے، کن پیسوں کی بات کر رہے ہو؟ میں آپ سے پیسے لوں گا؟ اور اللہ کے بندے تیرا مقام اتنا ہے، تیری شان اتنی ہے، تجھے رب نے اتنا مرتبہ اور لیول عطا کیا ہے. میرے نبی کی نبوت والی زبان کے کلمات ہیں، انسان دین کا علم سیکھنے کے لیے ابھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، آسمان والا رب اتنا حیا کرتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے. آسمان والا رب فرشتوں کرتا ہے، میرے نوری فرشتوں جاؤ، میرے اس بندے کے قدم اس زمین پر نہیں لگنے چاہیے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاؤ. جس کے قدموں کے نیچے نوری فرشتے اپنے پر بچھائیں میں اس سے پیسے لوں؟ نہیں میرا بیٹا تم جاؤ. یہ بات کہہ کے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور دوبارہ پھر اسٹیشن کا رخ کر لیا. صبح ہوئی، بچہ آیا کلاس کے اندر اور جیسے ہی نظر پڑی کہ سامنے بیٹھ کے پڑھانے والا، صحیح بخاری کا درس دینے والا، وہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے رات کے اندھیرے میں منہ پر ایک کپڑا لپیٹ کے میرے سامان کو اٹھایا اور مجھے یہاں تک پہنچایا. اٹھے اور جا کے محدث دہلوی کے قدموں میں گر پڑے اور گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا، استاد جی مجھے معاف کر دو، استاد جی مجھے معاف کر دو. کہتے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میں نے تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. یہ وہ وقت تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے مدارس کے اندر تعلیم و تربیت ملا کرتی تھی، تربیت نظر آتی تھی. پر آج کیا ہے؟ سارا نظام ہی الٹ ہو گیا. اس بچے نے سیکھنا شروع کر دیا. وہ وقت اتنا کٹھن، کچھ وقت میں نے بھی دیکھا ہے جب ہم نے نازہ سٹارٹ کیا یا جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا، ہمارے گاؤں کے اندر ہی حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے دادا استاد ہیں. ان کے ادارے کے اندر طالب علم پڑھنے کے لیے آتے تھے اور گھروں کے اندر ان کا کھانا لگا ہوا تھا. کئی بچے کئی گھروں میں جا کے کھاتے تھے اور کئیوں کا کھانا مدرسے میں آتا تھا. یہ وہ وقت تھا. صحیح بخاری پڑھنے کے لیے بچہ آیا ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، تو نے اس گھر جانا ہے، تو نے اس گھر جانا ہے، تو نے اس گھر جانا ہے، تو نے اس ٹائم اس کے گھر سے کھانا کھانا ہے، اس کی بھی ڈیوٹی لگ گئی. یہ جس گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا اسی گھر کی عورت اس پر بے ایمان ہو گئی. جس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے شہر میں آئے اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اسی گھر کی عورت نے ہی ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. جس گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا یہ بچہ، یہ لڑکا، اسی گھر کی عورت کی نیت اس پر خراب ہو گئی. وہ کہتی برائی کرو میرے ساتھ، کہتا نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. جس گھر کا میں نے نمک کھایا ہے اسی کے ساتھ نمک حرامی کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کہتی نہیں کرو گے شور شرابہ ڈال دوں گی، بدنام کر دوں گی، ذلیل ہو جاؤ گے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس نے اصرار کیا، جواب یہیں آیا. آخر کار جب اس لڑکے نے دیکھا نا کہ نکلنے کا چارہ کوئی نہیں ہے تو کیا کہتا اچھا اگر تم واقعی گناہ کرنا چاہتے ہو مجھے صرف 1 منٹ کے لیے موقع دے دو،
میں ذرا یہ بیت الخلا ہے نا وہاں سے ہو کے آتا ہوں. اس وقت ہمارے جس طرح بڑے ہوتے ہیں بیت الخلا ایسے تو نہیں, بس ایک پردہ ہی تھا, اس کے اندر گئے, واش روم کیا اور اپنی ہی ساری کی ساری غلاظت اپنے جسم پر مال لی, اور باہر آ کے اس لڑکی کے سامنے, اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے, ہاں برائی میرے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہو لو کرو. اس عورت نے دھکے دے کے باہر نکالا, باہر نکل کے کیا کہتے ہیں, الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, عزت بھی بچا لی, اللہ تیرا شکر ہے گناہ ہونے سے بھی تو نے بچا لیا. سردی کا موسم ہے, ٹھٹھرتی راتیں ہیں, اس نوجوان نے وہ جو بیگ پکڑا ہوا تھا نا, اس بیگ کے اندر جے ڈاٹ کے کپڑے نہیں تھے, اس کے اندر برانڈ کے سوٹ نہیں تھے, اس کے اندر اس کے پڑھنے لکھنے کی کتابیں تھی اور کچھ لکھنے والی چیزیں تھی. سوٹ وہی ہے جو اس نے اپنے زیب تن کیا ہے, اور وہ بھی کنڈیشن وائز کیسا ہو گیا ہے, گندگی لگی ہے, سردی کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں. اس نوجوان نے مدرسے کے اندر جا کے اپنے آپ کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا, سردی لگنی شروع ہو گئی, ویسے ہی جا کے صفوں کے اندر لیٹ گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا. تو کیوں جی, ایسے معزز انسان کے لیے پھر رب نے غیب سے آواز نہیں دی ہوگی کہ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے گناہ کے قریب نہیں گیا, مجھے راضی کرنے کے لیے تو ڈرتا رہا, اور مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے غلاظت کو اپنے جسم پر مل لیا, اور اسی طرح کرتے کرتے تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے. آجا, رب نے جنت میں تیرے لیے اس سے بہتر کا انتظام کر دیا. کیوں جی, رب نے نہیں کہا ہوگا پھر, رب قدر کرتا ہے, رب قدر کرتا ہے, ذرا تربیت کر کے تو دیکھیں. اور تاریخ بغداد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا, اور جنازہ پڑھنے والے, ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, نوجوان کو ڈھونڈا جا رہا ہے, نوجوان مل نہیں رہا. آخر کار صفوں کو, چٹائیوں کو ہلایا گیا, کھولا گیا تو اندر سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی. جب جنازہ ہوا نا تو جنازہ پڑھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم, جس طرح کی خوشبو, جس طرح کی مہک اس کے جسم سے آ رہی تھی نا, ہم نے آج تک کسی انسان کا جنازہ پڑھتے ہوئے اس طرح کی خوشبو محسوس ہی نہیں کی. حضرات, یہ پوائنٹ ہے, ہم نے اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو بچانے کا طریقہ تربیت سے ہے. اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, سارے کے سارے اصول ہم سماعت کر چکے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی, اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر کے اپنے ہی بچے کمرے میں آتے ہیں, نہ ماں کو پوچھا جاتا ہے نہ باپ کو پوچھا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی تربیت کا آغاز کر دیا, حکم یہ دیا, بلکہ قرآن کا حکم ہے والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات, کہ تم میں سے وہ بچے کہ جو ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے, وہ جب کمرے کے اندر داخل ہوں, بے شک وہ کمرہ ماں کا ہے, باپ کا ہے, بھائی کا ہے, بہن کا ہے, کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ثلاث مرات, 3 مرتبہ وہ اجازت طلب کریں. میاں بیوی الگ بیٹھے ہیں, اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ بچے اگر کمرے میں آنا ہے اجازت لے کے آنا ہے. اپنے گھر میں جب اس طرح کی تربیت ہوگی تو دوسرے کے گھر میں جا کے انسان انشاءاللہ خود بخود اس چیز کو جج کرے گا, یار میں اپنے گھر میں تو ایسے جاتا ہوں اور دوسرے کے گھر میں ایسے منہ اٹھا کے جانا ویسے غیر مناسب ہے. اولاد کی تربیت کریں. کیوں؟ بچہ چھوٹی عمر میں جو دیکھتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے, پھر وہ سوال کرتا ہے. چھوٹی عمر میں جو چیزیں اس کے مائنڈ میں بیٹھ گئیں, جو چیزیں سیٹ ہو گئیں, اس کی تربیت ویسے ہی ہوگی. اپنی اولادوں کے سامنے اچھی اچھی چیزیں ذکر کریں, اپنی اولادوں کے سامنے اچھا کردار پیش کریں, اچھی چیزیں بیان کریں, اچھی سوچیں رکھیں, اچھا ماحول دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کریں. جب میرا اور آپ کا یہ ضابطہ بن گیا, یہ اصول بن گیا, تو اللہ کی قسم انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے, ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے, زندہ رکھے تو دین اسلام پہ, موت دے حالت ایمان پہ, آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.